میرے عزیزوں، کہا جاتا ماد اللہ ابو طالب کافر تھے. اگر کافر تھے تو اس کافر کی موت پر رسول اللہ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا. کسی کافر کی موت پر رسول اللہ اس سال کو حزن کا سال قرار دیں، یہ خود ہی ایک بہت بڑی احمقانہ بات ہے. خطیب اعظم مولانا غلام اصغر اللہ مقامہ کے الفاظ میں، جب جنگ خندق ہوئی ہے اور حضور نے کہا کون جائے گا مقابلے میں، کوئی نہیں اٹھا، تفصیل ہے، اور مولا علی نکلے اور جب پہنچے اس عمرو بن عبد ود کے سامنے تو اس سے گفتگو شروع کی. تو گفتگو میں سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ اسلام قبول کرو. اس نے کہا یہ کرنا ہوتا میں لڑنے کیوں آیا ہوتا. اس کے بعد دوسری بات کی کہ اسلام نہیں قبول کرتے واپس چلے جاؤ. اس نے کہا عورتیں تانا دیں گی، واپس بھی نہیں جاؤں گا. کہا پھر تم سوار ہو، میں پیدل ہوں، برابر کی جنگ نہیں، سواری سے اترو اور پیدل ہو کے لڑو. وہ مان گیا، لڑا اور مارا گیا. لیکن اسی گفتگو میں ایک اور جملہ قابل توجہ ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اپنے عبد ود نے جب مولا نے اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، تو وہ سمجھ گیا کہ اب میری موت ہے. اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ ابو طالب میرے دوست تھے، اور اگر تم میرے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے تو مجھے بڑا غم ہوگا. تو اس پر مولا علی نے کہا لیکن اگر تو میرے ہاتھوں سے مارا جائے گا تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ تو ہے دشمن دین. اس جملے سے نتیجہ نکالیے، اسی کو درایت کہتے ہیں جو ہماری قوم کی شدید ضرورت ہے کہ آیات، روایات اور تاریخ کے جملوں سے بیچ میں چھپے پیغامات کو ڈھونڈا جائے. مولا علی نے کہا تو میرے ہاتھ سے مارا جائے گا. بڑے بامروت تھے مولا علی، دشمن کو بھی تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوتی. ابن ملجم کے رسیاں ڈھیلی کروا دی تھی، پیاسا دے کے اپنا پانی شربت دے دیا تھا، اور وصیت کی تھی کہ اگر میں زندہ رہوں گا تو میں جانتا ہوں میں کیا کروں. یعنی امام کے دماغ میں تھا کہ میں زندہ رہوں گا تو اس سے قصاص نہیں لوں گا. اور دیکھو اب اس کو مارنا تو ایک بار اس نے میرے اوپر کیا، بس ایک ہی بار ہو. یہ انسانیت دوستی، بشریت دوستی، اس مزاج کے میرے مولا علی. اب یہاں تک کھڑ کے ہو گئے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے تو مجھے رنج ہوگا. تو مولا کہتے ہیں ہاں یہ بات تو ہے، مجھے بھی اچھا تو نہیں لگے گا کہ تم میرے ابا کے دوست ہو، کہہ رہے ہو ابا کے دوست ہو، ہمیں تو نہیں پتا ہوتا، لیکن تم کہہ رہے ہو تو تم میرے ہاتھیں مارو جاؤ تو اچھا نہیں لگے گا. مگر مولا نے کہا مگر مجھے تو تیرے ہاتھوں سے مرنے سے خوشی، کوئی افسوس نہیں ہوگا. نتیجہ نکالتے تھے خطیب اعظم تابصرہ، توجہ دے، میرا فاضل بیٹھے ہوئے ہیں اور قوم سن رہی اور سنتی رہے اللہ کرے. خطیب اعظم کہتے تھے کہ جب ایک دشمن دین، منکر دین، کافر، جو دین کا منکر، کوئی گالی نہیں ہے، ایک اس کی پہچان ہے. مسلم یعنی جو قبول کرتا ہے، کافر جو انکار کرتا ہے یا چھپاتا ہے یا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، کوئی گالی نہیں ہے. ایک ہم بھی بہت سی چیزوں کے کافر ہیں، ہم دوسرے خدا کے لیے کافر ہیں، ہم حضور کے بعد کسی پیغمبر کے آنے کے کافر ہیں، ہم 12 اماموں کے علاوہ کسی اور امامت کے منکر ہیں یعنی کافر ہیں. تو کفر انکار کا نام ہے، اس سے بھی گالی بنا دیا گیا ہے. دشمنوں نے بنایا، گالی نہیں ہے، شناخت ہے، پہچان بنائی گئی. مومن، عادل، فاسق، فاجر، کافر، منافق، ملحد، یہ سب قسمیں ہیں، پہچان، ان میں کوئی گالی نہیں ہے. خیر، عمل برا ہے تو آپ کو گالی لگتا ہے، لیکن وہ گالی نہیں ہے، وہ لغت کا ڈکشنری کا لفظ ہے. تو مولانا کہا مجھے تو افسوس نہیں ہوگا. علی تھوڑی مربت کر دی، آپ بھی کہہ دیئے کہ افسوس ہوگا. کہا نہیں، میں دنیا میں جہاں بھی ہوں، چاہے جو کردار جس جگہ کھڑا ہوں، میں ہادی ہوں، امام ہوں. میری سیرت کو دیکھا جائے گا، میری باتوں کو سمجھا جائے گا، غلط میسج نہیں نکلنا چاہیے، لہذا میں مروت نہیں کروں گا. تو اگر مولا علی یہ کہتے ہیں کہ تیری موت پر مجھے افسوس نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ تو کافر ہے. تو پھر اگر کسی کافر کی موت پر وصی نبی غمزدہ نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کسی کافر کی موت کے سال کو غم کا سال قرار دے دے؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد رسول اللہ.